شادی کی بہترین عمر کیا ہے، میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ مکمل معلومات کے لیے میری یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم محمد احمد فاضل طب والجراحت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں آج آپ کو شادی کی بہترین عمر کے متعلق بتاؤں گا، اور میں بتاؤں گا کہ اگر آپ شادی لیٹ کرتے ہیں تو آپ کے جسم پر کون کون سے عوارضات وارد ہو جاتے ہیں، اگر ایسا ہو چکا ہے تو اس کا علاج کیا ہوتا ہے، اور اس میں آپ کو کیسے طریقے سے بہتری آ سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شادی کی بہترین عمر کیا ہے۔ یہ کروڑوں روپے کا سوال بن چکا ہے۔ ہر ایک کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کسی حق میں ہوتے ہیں، کچھ لوگ کی عمر کے کس حصے میں ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ پہلے سب سے پہلے جو ہے تمام سیٹلمنٹ ہو جائے، کاروبار ہو، مکان ہو، ایسی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، اور بچے کی عمر جو ہے وہ 30 35 سال 40 سال تک چلی جاتی ہے۔ یہ مذہبی اور طبی حوالے سے غلط بات ہے۔ میں اور حکماء حضرات اور جو ہمارا معاشرہ ہے، مذہبی معاشرہ، اس بات کی قطعی اجازت نہیں دیتا کہ بچے کے جوان ہونے کے فوراً بعد اس کی شادی نہ کی جائے۔ تھوڑے بہت کچھ مسائل ہوتے ہیں، ان کو اگر آپ جلدی سے جلدی ریکور کر کے بچہ جب جوان ہو جائے تو اس کی شادی آپ جلدی کر دیجئے۔ اگر شادی لیٹ نہ کی جائے تو طرح طرح کی بیماریاں اس مرد کو گھیر لیتی ہیں۔ مثلا مردانہ کمزوری کا شکار ہو جانا، کیونکہ صاف ظاہر ہے کہ شہوت غالب ہوتی ہے تو وہ شہوت کو کہیں نہ کہیں وہ استعمال کرتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ کئی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب اس کی شادی کا ٹائم آتا ہے تو وہ بالکل ناکارہ ہو چکا ہوتا ہے، وہ شادی کے قابل ہی نہیں رہتا۔ تو اس وقت وہ ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ میرا کوئی علاج ہو جائے یا میری شادی ہی نہ ہو۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں، ہمارے مذہب میں بھی یہی ہے کہ جب بچہ جوان ہو جائے تو اس کی شادی فوراً کر دی جائے۔ تو اگر ایسی صورت میں کسی مرد کا کچھ مسئلہ بن چکا ہے، وہ کسی ان عوارضات کا شکار ہو چکا ہے، مردانہ کمزوری کا شکار ہو چکا ہے، یا اس کے نفس میں کوئی نقائص پیدا ہو چکے ہیں، تو ان کے لیے میں آج آپ کو ایک انتہائی بہترین نسخہ بتاتا ہوں جو خاص تحفہ ہے آپ لوگوں کے لیے۔ آپ نے جو ہے کچھ چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ آپ نے بازار پنساری کی، کسی اچھے پنساری کی شاپ سے خریدنی ہے، اس کو آپ نے گھر میں بنا لینا ہے۔ اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آپ نے بازار سے جو نسخہ لینا ہے وہ نوٹ فرما لیں۔ موسلی سفید، اسگند نگوری اور شکاکل مصری، بامن سفید، بامن سرخ، تخم پیاز، تخم ہرمل، اجوین خراسانی اور جوز ماسل۔ یہ جو اجوین خراسانی اور جوز ماسل ہیں یہ ساری ایک ایک تولہ ہیں، اور جو باقی تمام ادویات ہیں وہ 5 تولہ آپ نے لینی ہے۔ ان تمام ادویات کو آپ نے باریک پیس لینا ہے۔ باریک پیس کر آپ نے اس کی شہد میں معجون بنا لینی ہے۔ شہد میں معجون بنا کر اس کو آپ نے ایک انتہائی محفوظ برتن میں رکھ لینا ہے۔ اس کی ایک ایک چمچ آپ نے صبح اور شام دودھ کے ساتھ کھانی ہے۔ اگر اس کے متعلق کوئی بھی آپ نے معلومات لینی ہو تو آپ ہمارے ساتھ سکرین پر دیے گئے نمبروں پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم ہر وقت آپ کو فری مشورہ دینے کے لیے موجود ہیں۔ ہم آپ کی مکمل رہنمائی ان فون نمبروں پر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے ساتھ رابطہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی دوائی منگوانا چاہتے ہوں، تو آپ ہمارے سکرین پر دیے گئے نمبروں پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک بھی کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں، اور اس سے ہمیں بھی دعائیں ملیں گی اور آپ کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔